پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو اس کا اصل مفہوم یہی ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، اشتر نخی وغیرہ جو ان کا پورا ٹولہ تھا، اس ٹولے کی بغاوت سب امت کے ہاں متفقہ ہے، اور اس اشتر نخی والے ٹولے نے، باغی ٹولے نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو حضرت عمار کے قاتل واقعتاً باغی تھے، لیکن وہ تھے حضرت عمار کے قاتل اشتر نخی وغیرہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یعنی وہ باغی پہلے ہوگا اور قاتل بعد میں بنے گا۔ تو ہمارے ان بھائیوں کی خرابی یہ ہے، یہ قتل پہلے تلاش کرتے ہیں اور بعد میں اس کے اوپر باغی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قاتل بعد میں ہوگا اور باغی وہ پہلے ہوگا، اصل معنی یہ ہے، لیکن یہ قاتل پہلے تلاش کرتے ہیں اور باغی بعد میں اس کو تلاش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں پوری حدیث میں حضرت عمار کے قاتل کو جہنم کی طرف داعی بلایا گیا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو جہنم کی طرف بلانے والا ہو اور بلاتے بلاتے مر جائے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اپنے اور ان کے مقتولین کو جنتی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو باغی نہیں سمجھتے تھے۔ اور دیکھیں جو جہنم کی طرف بلانے والا ہو وہ عشرہ مبشرہ میں شامل تو نہیں ہو سکتا نا، یعنی قصاص عثمان حضرت معاویہ کا تھا، وہی مقصد حضرت طلحہ کا تھا، وہی مقصد حضرت زبیر کا تھا۔ تو اگر وہ مقصد حضرت معاویہ کو باغی بنانے کے لیے کافی ہے ان کے نزدیک، تو پھر تو حضرت طلحہ کو بھی باغی بنانا چاہیے، پھر حضرت زبیر کو بھی باغی بنانا چاہیے۔ اور مرزا نے تو ویسے کہہ دیا ہے، لیکن ہم کبھی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے طلحہ، زبیر، معاویہ رضی اللہ عنہم یہ کنفرم جنتی پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے ہیں، تو یہ باغی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو باغی نہیں کہا۔ اور ایک اور غور کریں، اگر معاویہ رضی کے گروپ کو باغی کہا جائے تو کیا حضرت حسن نے باغی گروپ کی بات کی؟ کیا حضرت حسین 20 سال تک ایک باغی گروپ کے زیر سایہ رہے؟ کیا تمام صحابہ جو کے زندہ تھے وہ ایک باغی گروپ کے تحت رہے؟ اور کیا پیغمبر علیہ السلام نے ایک باغی گروپ کی صلح کو آپ نے توصیف فرمائی اور آپ نے اتنی عظمت فرمائی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں باغی گروپ سے مراد وہ حضرت عثمان کے جو قاتلین تھے ان کو ہی باغی کہا گیا، اور وہی قاتلین ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید عالم شاہ۔ آج ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جو وہابی مولوی ہے، اس کا کہنا ہے کہ جو بخاری کی 2812 حدیث ہے نا، وہ عمار والی حدیث، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس حدیث سے وہ فرار ہو رہا ہے۔ اور کیا کہہ کے فرار ہو رہا ہے؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو عمار کو جس باغی جماعت نے قتل کیا وہ جماعت اشتر نخی کی جماعت تھی۔ اس وہابی مولوی کا کہنا ہے اشتر نخی کی وہ جماعت تھی، وہ اس حدیث سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو چلیے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا نے کیا ہی اسے قرار جواب دیا ہے۔ چلو ویڈیو کا مزہ لیتے ہیں۔ بات یہ اس افتراق میں نبی علیہ السلام نے یہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا، اہل جمل اور اہل صفین کو الگ الگ ڈیفائن نہیں کیا، لہٰذا پہلے تو یہ دیکھا جائے گا یہ کس کے بارے میں ہے، اہل جمل کے بارے میں ہے یا اہل صفین کے بارے میں۔ دوسرا، حضرت علی کی جماعت نے قتال کیا۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ جو مخالفین تھے وہ بھی حق پہ تھے اور حضرت علی بھی حق پہ تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے حکم کے خلاف نبی علیہ السلام کیسے فرما سکتے ہیں؟ قرآن میں تو واضح حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ نبی علیہ السلام نے واضح ارشادات فرمائے ہیں، بخاری و مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، و اولی الامر منکم۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فتنوں کا دور ہو تو تم جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا، اور اس وقت ظاہر مولا علی علیہ السلام تھے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو۔ ان ساری احادیث کے تحت حضرت علی نے اپنے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھائی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ المستدرک الحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام مسند احمد میں بھی ہے کہ ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے وہ مبارک جوتی کاٹنے کے لیے حضرت علی کو دی اور پھر تھوڑی دور جا کر انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر عمر بھی وہاں پہ موجود تھے اور باقی صحاب۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، قرآن کی جو تفسیر ہے اس کی خاطر، قرآن کی جو تنزیل ہے، قرآن کا نزول، اس کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف ایز اے لاسٹ ریزارٹ تلوار اٹھانی پڑی۔
لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے, ایسا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا قرآن کی تفسیر کے لیے, جس طرح مجھے اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف. تو یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ, فرمایا نہیں. حالانکہ رسول اللہ یہ نہیں کا لفظ بولتے ہی نہیں تھے, اس موقع پہ آپ نے بولا. پھر آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ آپ نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے. تو حضرت علی کا ایکسپریشن چہرے کا ایسا تھا کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے حکم کے مطابق مسلمانوں پہ تلوار سونپنی ہے. کیونکہ قرآن میں حکم ہے سورہ الحجرات میں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. تو حضرت علی اس کی پریکٹیکل تفسیر تھے. تو یہ بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخالف جو اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں, رسول کا حکم توڑ رہے ہیں, اور وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور بغاوت پہ اترے میں, وہ بھی حق پہ ہیں اور حضرت علی زیادہ حق پہ ہیں؟ بالکل غلط. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بھی کہا کہ اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے اقرب تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ منافقین میں ایمان بھی ہوتا ہے؟ نہیں. اقرب الی الحق, حق والا, کیونکہ باقی حدیث کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس میں بالکل واضح ایک موجود ہے چیز. اور جنگ جمل کے حوالے سے بھی کتنی احادیث موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار حضرت علی نے اٹھانی ہے. اور یہ ساری باتیں میں نے کمبائنڈ فارم میں 5B ریسرچ پیپر میں لکھی ہوئی ہیں. اقرب الی الحق کی بھی میں نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے. ہم کیسے کسی حدیث کو جو ہے وہ کھا جائیں گے؟ تو اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا. مخالف حق پر کسی صورت بھی نہیں ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا. ورنہ تو حضرت ابوبکر کے خلاف جو منکرین زکات کھڑے ہوئے ہیں تو مسلمان ہی تھے نا. زکات تو مسلمانوں سے لی جاتی ہے. انہیں بھی ہم کہیں گے کہ وہ حضرت ابوبکر اقرب الی الحق تھے اور دوسرے بھی حق میں تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کی دفعہ ان کے دل کا بغض باہر آ جاتا ہے. اور جی بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان حضرت حسن صلح کروا دیں گے, یہ میرا بیٹا سید ہے. تو میرے بھائی اس عظیم سے مراد آپ نے عظمت والا گروہ کیسے لے لیا؟ اس سے مراد ہے 2 بڑی جماعتوں کے درمیان حضرت حسن ابن علی صلح کا سبب بنیں گے. تو اس میں آپ نے کہہ دیا دونوں جماعتیں عظیم ہوگی. عظیم سے مراد نبی علیہ السلام تعداد کے 2 بڑی جماعتیں. عظمت والا گروہ تو وہی ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہوگا, سیدنا علی کے ساتھ. تو بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. ابھی چاند ایک ناسبی ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کو میں سنی نہیں سمجھتا اور نہ سنی انہیں آن کریں گے, کہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں تحریف ہو چکی ہے. تو میرے بھائی پھر تو مقدمہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو آپ لوگوں سے ہم حجیت حدیث پہ بات کریں گے کہ آپ لوگ تو حدیث کے منکر ہیں. کہہ رہے ہیں جی وہ جی پرانے نسخے میں یہ الفاظ نہیں تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ, وہ کہتے ہیں یہ تو موجود ہے, لیکن جو اگلے الفاظ ہیں یدعوہم الی الجنہ یدعوہم الی اللہ, یہ دونوں الفاظ ہیں صحیح بخاری 2812 اور 447. اور کہتے ہیں نہیں اگلے جو الفاظ ہیں نا وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, یہ الفاظ جو ہے نا کہ وہ اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اس جماعت کو, اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. کہتے ہیں یہ بخاری میں کسی نے ڈال دی. تو یہ جو لفظ جہنم والا یا کفر والا ہے یہ راوی کا اضافہ ہے, اور تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ صرف باغی والے لفظ تک حدیث ختم ہو جاتی ہے. آگے جو اضافہ ہے یہ راوی کا اضافہ ہے. اپنی عقل کا علاج کریں میرے بھائی. سعودی عرب کی چھپی بھی بخاری دیکھ لیں, مکتبۃ الشاملہ کی بخاری دیکھ لیں, اور اس کے جو کاپی رائٹس ہیں نا وہ دارالکتب العلمیہ کے پاس ہے. بیروت میں احادیث کی کتابوں کے ہزار سال پرانے قلمی نسخے موجود ہیں. دارالکتب العلمیہ کا جو نسخہ پوری دنیا میں پرنٹ ہو رہا ہے, جو آن کرتے ہیں, ایون سعودیہ والے بھی ان کے ساتھ اپنا ٹیکسٹ میچ کرتے ہیں, اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں. میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں وہ عربی نسخہ بھی وہ والا ڈسپلے کرایا ہے دارالکتب العلمیہ کا, جو ایک سمجھ لیں جس طرح ٹاپ کاپی میوزیم کے اندر رکھا ہوا قرآن کا نسخہ ہے نا, اس سے آپ میچ کریں گے اگر کہیں قرآن کی پرنٹنگ میں کئی اختلاف آتا ہے. اس طرح آپ سمجھ لیں قلمی نسخے دارالکتب العلمیہ کے اندر وہ رکھے ہوئے ہیں سارے. ان کا جو اپنا ہے اس میں بھی الفاظ موجود ہیں, وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں ان کے نسخے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ کو PDF فارمیٹ میں بھی دارالکتب العلمیہ کے مل جائیں گے. تو یہ دھوکے دینے چھوڑیں. تو اس لیے یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ہم ان کو جواب دیں.
اس کی وجہ ہے کہ ان کو کوئی آن نہیں کرتا. اگر انہوں نے بخاری مسلم سے انکار کرنا ہے تو یہ تو پھر انجینئر صاحب کی ایک اور کرامت ظاہر ہوگی. میں نے تو کئی سال پہلے یہ پریڈکشن کی تھی کہ یا اہل حدیث منکرین حدیث ہو جائیں گے یا واقعی قرآن و سنت والے اہل حدیث ہو جائیں گے. ساڑھے بات تو بخاری مسلم بھی ضعیف ہوگی بھائی. میں کہنا ہوں میرے لیکچرز تو بعد جنہیں اہل حدیث ہونا ہے وہ پکا اہل حدیث ہوئے گا یا منکرین حدیث بن جائے گا. الحمدللہ. تو دیکھیں ان کے علماء منکرین حدیث ہو گئے انکار کر کے, اور جو ان کی عوام تھی وہ الحمدللہ پکے منہج اہل حدیث کے اوپر آگے جو اہل سنت کا منہج ہے. یہ لوگ تو مطلب فراڈ کے اوپر اترے ہوئے ہیں. اور دیکھیں ظلم کی انتہا, گلے پھاڑ پھاڑ کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو کمپیئر کروا رہے ہیں عمار کے قاتل کے ساتھ. بھائی اللہ سے ڈریں. زبیر کے قاتل کو نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ وہ جہنمی ہے, یہ حضرت علی نے کہا تھا جب ان کے پاس وہ ابن جرموز آیا اور بتایا کہ جی قتل کر دیا ہے میں نے زبیر کو. حضرت علی کا فوجی تھا لیکن بعد میں خارجی ہو گیا تھا. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت علی نے کہا تھا جو جنگ چھوڑ دے اس کا پیچھا نہیں کرنا. المستدرک الحاکم میں موجود ہے. یہ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جو جنگ چھوڑ دے اس کا پیچھا نہیں کرنا. المستدرک الحاکم موجود ہے کہ حضرت زبیر کو جب حضرت علی نے یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے نا حضور نے فرمایا تھا کہ تم ظالم ہوگے اس دن جس دن حضرت علی کے خلاف تم لڑو گے. یہ ظالم کے لفظ ہیں. تو حضرت زبیر جنگ چھوڑ کے چلے گئے. ابن جرموز نے پیچھے سے جا کے قتل کر دیا حضرت علی سے پوچھے بغیر. حضرت طلحہ نے بھی جنگ چھوڑ دی. مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا. المستدرک الحاکم میں موجود ہے. یہ ساری حدیثیں میں نے 5B میں ڈالی ہیں. تو حضرت علی کے پاس جب وہ آیا تو حضرت علی نے فرمایا صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں, میرا حواری زبیر ہے. حضرت علی نے حدیث صرف اتنی بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے حواری قریبی ساتھی تھے حضرت زبیر. یہ جو جہنم کی بشارت ہے یہ رسول اللہ نے نہیں دی ہے, یہ حضرت علی نے دی ہے. پہلی تو بات یہ جھوٹ بولنا بند کرو کہ زبیر کے بارے میں قاتل کے بارے میں جو ہے وہ حدیث ہے, وہ حضرت علی کا فرمان ہے. ٹھیک ہے اسے حدیث موقوف کے, حدیث مرفوع نہیں ہے. ہمارے لیے تو مولا علی کا فرمان بھی بہت ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت علی کی للہیت. تو انہوں نے زبیر کے قاتل کو جہنمی کہا ہے. زبیر کے کو قتل کرنے والا جس طرف سے ہوگا ان کو نہیں کہا حضرت علی نے, وہ تو خود تھے. انہوں نے کب کہا کہ جا کے قتل کرو. لیکن عمار کی جو قاتل جماعت ہے نا, اس پوری جماعت کے بارے میں حضور نے فرمایا وَيْحَ عمار, اے عمار افسوس, تقتلو کا, ایک میں الفاظ ہے تقتلو کا تجھے, دوسری میں تقتلو الفئۃ الباغیہ. عمار کو تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ, وہ بلا رہا ہوگا ان کو اللہ اور جنت کی طرف. وَيَدْعُونَهُمْ إِلَى النَّارِ, اور یہ جماعت اسے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. جہنمی جماعت نہیں, جہنم کی طرف بلانے والی, یعنی وہ گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے, قبول کرے نہ کرے وہ اس کا فیصلہ ہے آخرت کا. دنیا میں ہم بیٹھ کے کسی کا آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے, نعوذ باللہ, کہ ہم کسی کو جہنمی کہنا شروع کرتے ہیں. اور اب تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو ان کے بڑے عالم ہیں, شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں, اور ان کے پاکستان میں جتنے جو ناسبی ہیں ان کے وہ استاد ہیں, لیکن انہیں میں ناسبی نہیں مانتا, میرے وہ استاد بھی ہیں. میں ان کے ساتھ گھنٹوں مسجد میں بیٹھ کے, جب نیا نیا ریورٹ ہوا تھا 2008 میں اہل حدیث کی طرف گیا, تو میں مسجد میں اکیلا بیٹھ کے ان سے سارے مسئلے ڈسکس کرتا تھا. خیر انہیں اسی وقت سمیل آ گئی تھی کہ یہ کام ڈالے گا, تو اپنے ساتھیوں کہتے تھے کہ اس کا کچھ کر لو, یہ خطرے ناک ہو جائے گا, پھر تمہارے فرقے کی کانپیں ٹانگے گی. اور وہی ان کی بات ٹھیک ہوئی. تو بہرحال وہ انہوں نے اب مان لیا کہ یہ بالکل حدیث کے الفاظ بالکل درست ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. عمار کی کیا بات ہے, ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے, اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر. اور انہوں نے یہ بھی مان لیا, اپنی پرانی بات سے رجوع کر لیا کہ ابو الغادیہ جو ہیں اصحاب شجرہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو احترام سے ان کا نام لیں گے, انہوں نے حضرت عمار کا قتل کیا. وہ صحابی تھے,